پوری تیاری کا وقت چونکہ نہیں ملا، اس لیے جو ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، باقی یہی کلاس کے دوران ہی دیکھ لیں گے۔ ایک شمس صاحب کی تجویز ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں کس کس کی بجائے کن کن کی کر دیا جائے، وہ مجبوری ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کائین کے ساتھ لگتا ہے، اور حضرت مسلم موعود نے بھی اسی لیے کس کس کیا کیا ہوا ہے۔ کائین چونکہ خود وہ ایک واحد کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور زور بھی اس میں زیادہ ہے، کس کس نعمت، اس لیے وہ تجویز مجبوراً رد کرنی پڑ رہی ہے۔ آج کون سی آیت ہے؟ نمبر 70 سے 69 نہیں، اچھا 70 سے 30 9 98 تک 69 ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں بہت نیک خصال دوشیزائیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، دیکھو آپ نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے وہ غیر اینک کی پوری طرح پڑھا نہیں جا رہا۔ آپ اپنی بات جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھ کے سنائیں نا۔ محلات جیسے مکانوں میں رکھی ہوئی جو اینٹ پتھر کے نہیں ہوں گے پورے ہیں۔ نہیں یہ نہیں، دوسرا تھا۔ محلات جیسے مکانوں میں جو اینٹ پتھر کے نہیں ٹھہرائی ہوئی پورے ہیں۔ محلات جیسے مکانوں میں جو اینٹ پتھر کے نہیں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہیں، اس میں ہر طرح سے مقصورات کے تمام معنی کو چیک کر لیا ہے اور خیام کے بھی سارے معنی کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ مقصورات سے مراد محلات میں ٹھہرائی ہوئی، قطعیت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں مقصورات کا مطلب ہی قیدی نہیں بلکہ مقصورات محلات میں گویا عزت سے ٹھہرائی ہوئی ہیں۔ اور خیام کی تعریفیں جو دیکھی ہیں ان میں ایسے، جس کو لفظ ہم خیمہ کہتے ہیں، مطلب ہے ایسا مکان جو اینٹ پتھر کا نہ ہو، یہ شرط ہے۔ تو یہ تو بین ہی جنت پر اطلاق پانے والی شرط ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ترجمہ اب تجویز ہوا ہے وہ دوبارہ پڑھ کے سنائیں اس کو۔ محلات
جیسے مکانوں میں جو اینٹ پتھر کے نہیں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہیں. ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا نا شمس صاحب کو بھی؟ ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں بریکٹ میں جنتیوں ہے، انہیں ان سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے مس نہیں کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری نسان، وہ سبز قالینوں پر اور نہایت فاخرانہ بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بس بہت برکت والا ہے تیرے صاحب جلال و اکرام رب کا نام. ہو گیا پورا. اس ترجمے کے ذریعے وہ جو مادی تصور جنت کا ابھرتا تھا بعض لوگوں کے دماغ میں، وہ بھی رد ہو جائے گا مستقلاً. لگتا یہ تھا کہ باقاعدہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور مولوی مودودی صاحب نے بھی وہ خیموں والا ترجمہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ کچھ کے خیمے باہر لگے ہوئے ہیں، کچھ کے جنت کے اندر ہیں. جو باہر لگے ہوئے خیمے ہیں وہ ان لڑکیوں کے ہیں جو بلوغ سے پہلے فوت ہو گئی تھیں اور جن پر جنتیوں کا حق ہے، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی بیٹیاں جو کفار تھے تو ان کا حکم وہی لگے گا. یہ شرعی مسئلوں میں پڑ گئے نا، فقہی مسئلوں میں ان پر وہی حکم لگے گا جو ان کے ماں باپ کا تھا، اور جہنم میں جا نہیں سکتی کیونکہ معصوم ہیں. اس لیے ان کے لیے جنت سے باہر ایک جگہ ایسی ہے جہاں ان کے الگ خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ان خیموں سے استفادے کی خاطر جنتیوں کو اجازت ہوگی کہ کچھ عرصے کے لیے باہر نکل جائے. یہ عجیب و غریب تصورات آج کے جاہل علماء کے ہیں جن کو یہ احمدیت پر اور حضرت مسیح علیہ السلام پر فوقیت دے رہے ہیں. بہت برا حال ہے، کوئی بیان کرنے کے لائق حال نہیں ہے، مگر اسی پر یہ سارے قائم ہوئے، انہی پر ان کی یونیورسٹیاں قائم ہوئی ہیں اور آگے جاہل پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة وما نہیں ہے فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون ما تعرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشکرون افرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. تو یوں لگ رہا ہے جس سے میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، یہی نہیں؟ اصل میں مختلف کتابوں کے سلسلے میں، مختلف مضامین کے سلسلے میں اتنا بار بار اس صورت پر خاص طور پر غور کیا گیا ہے کہ بالکل یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے پہلے یہ پڑھائی جا چکی ہے. اذا وقعت الواقعۃ، جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے کو کوئی جان جھٹلا نہیں سکے گی. جان بریکٹ میں ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتا تھا، مگر جب کوئی چیز کہیں گے تو پھر شاید جان اس میں سے نکل جائے. اور کاذبہ میں غالباً جاندار ہی مراد ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیسا لوقعتھا، اس کے واقع ہونے کو کوئی جان جھٹلا نہیں سکے گی. خافضۃ رافعۃ، وہ بعضوں کو نیچا کرنے والی اور بعضوں کو اونچا کرنے والی ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت جنبش دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت حباء منبثا، پس وہ پراگندہ خاک کی طرح ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہوگے. یہ جو ہے آیات ہیں واقعہ کی، یہ اسی دنیا میں آئندہ کے زمانے میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کی نسبت سے آئندہ زمانے کے متعلق پیش گوئیاں ہیں، اور بہت بڑی جنگوں کی اس میں پیش خبریاں کی گئی ہیں. خافضۃ رافضۃ، یہ زلزلوں کے نتیجے میں زمینیں الٹ پلٹ ہو جایا کرتی ہیں، اور ملک قوم سبا سے تعلق میں یہ مضمون ملکہ سبا بیان کرتی ہے کہ وہ اونچوں کو نیچا کر دیتے ہیں بادشاہ، اور نیچوں کو اونچا کر دیتے ہیں. تو ان عالمی جنگوں کے نتیجے میں چھوٹے بڑے کیے جائیں گے اور بڑے چھوٹے کیے جائیں گے. یہ مضمون بھی صادر ہوگا. اذا رجت الارض رجا، جو زمین سخت جنبش دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے. پہاڑوں سے مراد تمام ظاہری پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ معنوی طور پر پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی قومیں ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ یسألونک عن الجبال، جو سورہ طٰہٰ میں ذکر ملتا ہے، اس میں یہی تشریح فرمائی ہے کہ یہ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی قومیں ہیں جو اسلام کی راہ میں حائل دکھائی دے رہی ہیں. ان کے متعلق وہ پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے وہ بست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو ظاہری پہاڑ اگرچہ اولین طور پر مراد نہیں، مگر ظاہری پہاڑوں پر بھی جب خوفناک ایٹامک بم گرائے جاتے ہیں تو وہ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں
اور ان کی خاک اڑا دی جاتی ہے۔ فکانت ہبا مبثا، بس وہ پراگندہ خاک کی طرح ہو جائیں گے۔ اس وقت وکنتم ازواجن ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہوگے۔ واؤ سے جبکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں بھی غالباً یہ مضمون شامل ہی ہے۔ جبکہ تم 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہوگے، اس وقت یہ واقعات ہو رہے ہوں گے۔ فاصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے، کیا ہیں دائیں طرف والے؟ ما اصحاب المیمنہ، اور بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، پڑھنے میں تبھی میں واو پڑھتا رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں یہ بریکٹ میں تھا۔ فاصحاب المیمنہ، پس دائیں طرف والے، اور اگر اور کو بریکٹ میں رکھیں تو پڑھنے والے کی سہولت کی خاطر ہے، ورنہ زبان کی شوقت کے لحاظ سے اور کے بغیر پڑھا جائے تو صرف ٹھہرنے اور وقف دینے کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ زیادہ پرشوقت کلام ہے جو اور کے بغیر رہے۔ بس دائیں طرف والے، کیا ہیں دائیں طرف والے؟ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے، کیا ہیں بائیں طرف والے؟ والسابقون السابقون، اور سابقون سب پر سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ ہیں کیوں نہ کریں یہاں؟ کیوں جی؟ ہیں چاہیے۔ اور سابقون سب پر سبقت لے جانے والے، یا ہیں رکھیں یا نہ رکھیں، والے پر بھی بات ختم کی جا سکتی ہے۔ اور سابقون سب پر سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں۔ یہاں ہیں ضروری ہے، وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں، وہی مضمون ہے۔ اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں۔ ہوں گے کیوں لکھا ہوا یہاں؟ ہم نے دہرایا نہیں نا اس کو بھی، پھر کاٹ دیں نعمت ہوں گے۔ یہی مقرب لوگ ہیں نعمتوں والی جنتوں میں، ہوں گے کاٹ دیں، لکھ لیا۔ ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت، وقلیل من الآخرین، اور آخرین میں سے تھوڑے لوگ۔ یہ ہوں گے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ ہاں کیا؟ یہی لوگ مقرب ہوں گے جو نعمت والی جنت مقرب ہیں، جو کہ وہ ضرورت نہیں، یہی لوگ مقرب ہیں نعمتوں والی جنتوں میں۔ یہی مقرب لوگ ہیں جو کیا ہوا ہے، یہی مقرب ہیں بھی ہو سکتا ہے خالی، جی لوگ کی ضرورت نہیں، لوگ بھی کاٹ دیں چلیں۔ یہی مقرب ہیں نعمتوں والی جنتوں میں، ہوں گے کٹ گیا، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت، کٹ گیا ہے، اور آخرین میں سے تھوڑے لوگ۔ مرصع پلنگوں پر، علی سرور موضونۃ، متکئین علیہا متقابلین، متکیوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے۔ اب اس کی جو عربی وہ عبارت ہے اس پہ کچھ تھوڑا سا ترجمے میں دقت پیش آتی ہے۔ متکئین علیہا، ہا سے مراد پلنگوں پر ہی ہوگا نا پھر، ہاں
ان پلنگوں پر پھر بریکٹ میں کرنا چاہیے یا مرصع پلنگوں پر ان پر تکیوں پر تو تکرار اس کے ترجمے کو فصیح نہیں رہنے دیتی. آخرین میں سے تھوڑے لوگ مرصع پلنگوں پر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہاں مرصع پلنگوں پر کے بعد ہوں گے ڈال دیا جائے تو پھر اگلے میں ضمیر کو ہوں گے تو جتنا کاٹا تھا وہ پھر دوبارہ داخل ہونا شروع ہو جائے گا. یا پھر دونوں آیتوں کو ملا کے اکٹھا کرنا آخرین میں سے تھوڑے لوگ مرصع پلنگوں پر ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے. ہاں نہیں فکرہ وہ ختم کرنا کریں اکٹھا. پھر بھی وہ ضمیر جو مرصع پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. علیحہ کا ترجمہ ہے. آخرین سے لوگ مرصع پلنگوں پر ہوں گے کرنا پڑیں گے بیٹھے ہوئے. مرصع پلنگوں پر ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھ ٹیک لگائے ہوئے تکیہ لگائے ہوئے یا ٹیک لگائے ہوئے بہتر ہے. یوں ہو جائے گا مرصع پلنگوں پر ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے. کیوں جی ان پر ان کے آگے اگر پلنگوں کا لفظ بریکٹ میں کر دیا جائے تو پیچھے ان پلنگوں پر جی ان کے آگے پلنگوں کا لفظ جو ہے یہ بریکٹ میں آ جائے ان پلنگوں پر. ٹھیک ہے آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے جی یہ کر سکتے ہیں کر لیں. مرصع پلنگوں پر ان بریکٹ میں پلنگوں ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے. تکیوں پر لفظ اڑ جائے گا بیچ میں سے. وہ اڑا بھی دیا تھا. ٹیک کی بات جب کی تھی تو کہا تھا تکیوں کی ضرورت نہیں اس میں. اب تکیوں کا ذکر بھی نہیں یوں بیچ میں دماغ میں آ جاتا ہے. ہاں ٹیک کے اندر بھی تکیہ آ جاتا ہے. ہاں ٹیک میں آ جاتا ہے نا تکیہ. جی مرصع پلنگوں پر ان پلنگوں بریکٹ میں ان پلنگوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. یطوفون علیہم ولدان مخلدون. یطوف علیہم یطوفون نہیں ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. ان پر اب یہاں ولدان مخلدون کے ترجمے میں کافی مترجمین کو دقت پیش آئی ہے کیونکہ وہ ظاہری جو لڑکوں کا تصور اور دنیا میں جو بعض گندے لوگوں نے اس طرف باتیں منسوب کی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کی خاطر مختلف ترجمہ کرنے والوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. اور وہ ظاہری بدن ہی نہیں ہوں گے تو اس لیے وہ تصور تو ممکن ہی نہیں ہے مگر ملانوں کے دماغ اس طرف منتقل ہوتے ہیں ضرور.
اس لیے اس کو روکنے کے لیے حضرت میر صاحب نے خدام لڑکے کر دیا ہے، اور حضرت مسلم موعود نے بھی خدام کے معنوں کو بہرحال اپنایا ہے، مگر تفصیل بیان کرنے میں اصل لفظوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ تفصیلی ترجمہ ہے، اس لیے اجازت ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لفظوں کی پابندی کی جمع تفسیر کے لحاظ سے غیر مبہم کلام رکھنے کی۔ یہ ہے جو چیلنج نیا جس کی پیش نظر یہ دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو میں نے ترجمہ ایک کی ہے، ان پر نو عمر بریکٹ میں خدام کر دیا جائے، ان پر نو عمر خدام لڑکے طواف کر رہے ہوں گے۔ خدام اور آواز دینے کے محتاج، جب چاہو ان کو بلا لو، یہ خدام لڑکے اگر کر دیا جائے، نو عمر خدام لڑکے طواف کر رہے ہوں گے جنہیں ہمیشگی عطا کی گئی ہے۔ مخلدون کے دو معنی امکاناً ہو سکتے ہیں، وہ ہمہ وقت ان پہ گھومیں گے، ایک یہ ہے، اور وہ بنائے ہوئے ہمیشگی کے لیے ہیں۔ ان دونوں میں سے کون سا آپ امکانی ترجمہ پسند کریں گے؟ کیونکہ علماء سچے علماء مطلب ہے، علماء حقہ ہیں، بتائیں کیا کہتے ہیں؟ دوسرے ترجمے میں پہلے مفہوم آ جاتا ہے حضور، کیا جو ہمیشگی، جن کو ہمیشگی، جب وہ ہمیشہ ہیں تو دوسرا یا پہلا کون سا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوسرے والا، ان میں نوعمر لڑکے طواف کر رہے ہوں گے جنہیں ہمیشگی عطا کی گئی، یہ دوسرا ہے، جی یہ پہلا ہے۔ وہ تو پہلے حضور فرما رہے تھے نا کہ جو ہمیشہ ان پہ طواف کرتے رہیں گے۔ نہیں، میں کہا یہ دوسرا وہ ہو سکتا تھا، جو پہلا جو میں نے اخذ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے، ان پر نوعمر خدام لڑکے طواف کر رہے ہوں گے جنہیں ہمیشگی عطا کی گئی ہے۔ یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ عمر صاحب ٹھیک؟ جی جی، دوسری صورت میں ورنہ مخلدین کا مضمون بن جاتا ہے، یہ بھی ہے، اس وجہ سے وہ یہ ہمیشگی والا بہتر ہے۔ اچھا، بیکواب و اباریق و قاسم معین، کٹورے اور سراہیاں لیے ہوئے اور شفاف پانی سے بھرے ہوئے پیالے، ٹھیک ہے۔ طواف جو کر رہے ہیں وہ یہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مقصد ہی ان کو روحانی پانی سے سیراب کرنا ہے، نہ کہ بعض بد نصیبوں کا غلط تصور۔ کٹورے اور سراہیاں لیے ہوئے اور شفاف پانی سے بھرے ہوئے پیالے، لا یصدعون، ایک جو عربی لفظ ہے اس میں صاد پر بھی تشدید ہے، دونوں ہم معنی ہے نا؟ ہاں جی، یہ باب تفعیل سے ہے، وہ باب تفعول سے، اور ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی لیکن ہیں باہم معنی۔ جی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ تصدع جو ہے اس سے مراد ظاہری معنوں میں تو شراب خوری کے نتیجے میں جو سر درد ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تصدع، کیوں جی؟ اور ینزف سے مراد اس میں وہ جو بہک جاتے ہیں، بہکی باتیں کرتے ہیں، اس کو ینزفون کا لفظ ادا کرتا ہے۔ تو اس کے اثر سے میں نے یہ ترجمہ کیا، اس کے اثر سے نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی اس کے اثر سے نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور نہ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ وہ فواکہۃ مما یتخیرون،
اور طرح طرح کے پھل لیے ہوئے جن میں سے وہ جو چاہیں پسند کرتے ہیں. یہ لیے ہوئے وہی بچوں کی طرف جا رہا ہے، خدام بچوں کی طرف. اور طرح طرح کے پھل لیے ہوئے جن میں سے وہ جو چاہیں پسند کرتے ہیں. واللحم طیر مما یشتہون، اور ایک قسم کے پرندوں کا گوشت. ایک قسم کا پرندوں کا گوشت نہیں بلکہ ایک قسم کے پرندوں کا گوشت ہے. طیرن سے مراد ایک قسم کے پرندے ہیں، یعنی وہ مادی پرندے نہیں ہیں. اور ایک قسم کے پرندوں کا گوشت جس میں سے جس کی وہ اشتہا کریں. ٹھیک ہے، جس کی بھی لفظ بھی ڈال دی جائے تو زیادہ محاورہ ہو جائے گا. اور ایک قسم کے پرندوں کا گوشت جس میں سے جس کی بھی وہ اشتہا کریں. وحور عین، اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی دوشیزائیں. حورن میں دوشیزگی کا مفہوم داخل ہے، اور اینن بڑی آنکھوں والی کو کہتے ہیں، اور لمبی گردنوں والی کو بھی یہ نہیں، اس کے لیے الگ لفظ ہے. عیدن، عیدین ہے اس میں لفظ. ہاں، تو بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی دوشیزائیں کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا ڈھکے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. کیونکہ اس پر غور کر لیں پھر ذرا. کامثال موتیوں کی طرح یا موتیوں کی مثال، اگر ہم مثال کریں گے تو پھر مثالیں کرنا پڑے گا، اس سے مضمون اردو میں بگڑ جائے گا. تو ان سب امکانات کو دیکھ کر میں نے یہ تجویز کیا ہے گویا ڈھکے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. گویا لفظ کی ضرورت ہے، ڈھکے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. تھوڑا سا کل لولو المکنون نہیں ہے، لیکن امثال اللولو، یعنی کاف بھی ہے اور امثال، اس لیے کچھ تھوڑا سا اس میں مفہوم کچھ اور ہونا چاہیے. اس کا کوئی ایسا حل تجویز کر سکتے ہیں کہ کا اور امثال دونوں اپنا اپنا حصہ ادا ہو جائے ترجمے میں، اور اردو ترجمے سے مفہوم نہ بگڑے. کیونکہ اردو ترجمے کا اپنی ذات میں با محاورہ ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم کی فصاحت کا جو حسن ہے وہ اردو میں ادا نہیں ہوگا تو لوگ غلط تاثر لیں گے. سمجھے؟ امثال میں طرح کا مضمون شامل ہوتا ہے نا، تو اس میں میرے خیال میں تو دونوں آ جاتی ہیں باتیں. ہاں، گویا جی ہاں، طرح گویا ڈھکے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، یہی ٹھیک رہے گا. اور زور ہم کافی مار چکے ہیں دوسرا جو ظاہری لفظوں کی پیروی کا، لیکن وہ بنتا نہیں سوائے اس حد تک پیروی کی جو میں نے اختیار کر لی ہے. جزام بما کانوا یعملون، اس کی جزا کے طور پر جو وہ عمل کیا کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ اس میں کوئی بیہودہ یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے یا سنتے ہیں، نہیں سنتے. جب
ہے کا ترجمہ ہو رہا ہے سارا، تو سنیں گے رکھنا ہے یا سنتے بس؟ سنتے ہاں سنتے سنتے بہتر ہے. وہ اس میں کوئی بےہودہ یا گناہ کی بات نہیں، سنتے. ایک استمراری حالت ہے. اس کو کر لیا آپ نے، لکھ لیا. مگر سلام سلام کا قول، قیلن سلامن سلاما. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے کون ہیں جو دائیں طرف والے ہیں. فی صدر مخدود، ایسی بیریوں میں، صدر بیریوں کو کہتے ہیں، مخدود جو کانٹے دار نہیں. وطلع ممدود، اور تہ بتہ کیلوں کے درمیان رکھنا پڑتا ہے، کیلوں میں نہیں ٹھیک. لیکن اب یہ بتائیں کہ صدرن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور کیا دنیا کی جنت کا یہ تصور ہے کہ اس میں وہ بیریاں ہی ہوں، اور باڑ کا خیال کانٹے دار نہ ہونے کے نتیجے میں نکل جاتا ہے، اس کی گنجائش نہیں رہتی. مومن صاحب سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جی جی. وہ جو باڑ کی بیڑی تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں ذکر ملتا ہے، وہ اور مضمون ہے باڑ والا. اور عرب بھی باڑوں کے طور پر بیڑیوں کو لگاتے تھے. ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، بہت سے کھیتوں میں ہم شکار کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. وہ بڑی سخت بیڑیوں کی باڑ لگائی ہوتی ہے تاکہ وہ جنگلی بیڑیوں میں جو کانٹے ہیں وہ نکلنے نہیں دیتے کسی کو اس طرف. تو یہ تو مضمون یہاں ہے ہی نہیں. دوسرا کون سا مضمون ہے؟ بیری کے پھل میں ایک اینٹی سیپٹک مادہ پایا جاتا ہے جو گناہوں کے لیے بھی اینٹی سیپٹک ہونے کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ اس امکان کی وجہ سے کہ جس طرح دنیا میں وہ اینٹی سیپٹک ہے، وہ روحانی طور پر بھی اینٹی سیپٹک ہوگا. چنانچہ جن کو غسل دیا جاتا ہے، مردوں کو، ان کے لیے بیری کا پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اسی حکمت کے پیش نظر ہے کہ وہ جراثیم کش ہے. بس روحانی لحاظ سے یوں بنے گا فی صدر مخدود، مگر چونکہ کانٹوں اور باڑ کے مضمون کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کی نفی کر دی گئی. وہ ایسے پاکیزہ ماحول میں ہوں گے جس کے درخت گویا کہ وہ روحانی لحاظ سے جراثیم کش ہیں. ان درختوں کی خوشبو اور اس کے ساتھ جو ان کی طراوت ہے، اس سے روحانی جراثیم مر جایا کریں گے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَطَلٍّ مَمْدُودٍ، اور تہ بتائے کیلوں کے درمیان. اب یہ کیلوں کا بتائیے کیا نکلتا ہے مضمون؟ فوری طور پہ انرجی دیتا ہے، ہیں کہتے ہیں کیا؟ جو کمزوری کو فوری طور پہ دور کر دیتا ہے، کچھ اس میں ایسی طاقت وقتی طور پہ. یعنی اس میں پوٹیشیم فاسفیٹ ہوتا ہے، یہ آپ کا مطلب ہے؟ کیلا کھانے سے جو فوری طور پر جسے میں طاقت آتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں جو کیلے، ان کے اندر پوٹیشیم فاسفیٹ
پیدا ہو جاتا ہے جو جسمانی اندرونی دفاع کے لیے ضروری ہے. تو اس کو اس لحاظ سے تو ترجمے میں ہم داخل نہیں کر سکتے کہ اس میں کیپریشن فاسفیٹ ہے اور یہ. اب ذرا بتائیں اس مسئلے کو حل کریں. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تل مندود ایک قسم کے پھلوں کی قسم بیان ہوئی ہے جس میں تہ بتہ غلافوں کا ہونا مذکور ہے. بہت سے پھل ہیں جو تہ بتہ غلافوں میں ملفوف ہوتے ہیں. کیوں جی؟ اس بارے میں ہم نے ایک دفعہ تحقیق کی تھی. کیا تحقیق تھی؟ کچھ پتہ یاد ہے کہاں ہے وہ؟ مجھے یاد پڑتا ہے مگر وہ ذہن میں اس وقت حاضر نہیں ہے. اور جس جنت کی تشریح کی جا رہی ہے وہ چوٹی کی جنت ہے، اصحاب الیمین کی جنت ہے. آگے جو کہ فاکہتاً کثیرہ بھی آتا ہے، اس لیے اس میں تو ہر قسم کے پھل داخل ہو گئے، لیکن بیری اور کیلوں کا پھر ذکر خاص ضرور کوئی حکمت رکھتا ہے جس کو ابھی تک ہم پا نہیں سکے. بیری کے متعلق تو میں نے ایک اپنا خیال پیش کر دیا ہے کہ اس پہلو سے بیری کا انتخاب ہو سکتا ہے کہ اصحاب الیمین کی جو جنت ہے اس میں گویا کہ ناپاک خیالات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے اس سے پہلے جو ذکر گزر چکا ہے مخلدون والا، اس کی تائید میں یہ مزید بیان ہے. یعنی کسی قسم کی ناپاکی کہ وہاں پرورش پانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی جنت کی تشریح گزری ہے اس کا غلط اطلاق اولین جنت والوں پر ہو ہی نہیں سکتا. یہ معنی تو اس میں مضمر ہے بہرحال. لیکن طلم ممدود کیوں جی؟ سندھیوں کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ سندھی کیلوں والے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. کیلوں کے باغ زیادہ سندھ میں ملتے ہیں. ان کی کون سی خصوصیت ہے جو یہاں پیش نظر رکھی جا سکتی ہے؟ شمس صاحب آپ نے نہیں دیکھا کبھی کیلے کا باغ؟ سندھی نہیں. ہاں سندھی نہیں. نہیں سندھی نہیں. نہیں وہ تو مجھے پتہ سندھی نہیں، میں بھی سندھی نہیں مگر میں نے دیکھے ہوئے ہیں. کیلے میں ایک خصوصیت دوسرے پودوں کی نسبت یہ ہے کہ اپنے جڑوں میں پانی زیادہ جمع رکھتا ہے اور ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے. اس کا کوئی پانی زیادہ اپنے جمع رکھتا ہے جڑوں کے نیچے. ٹھیک ہے. اور کلر کا علاج ہے کیلا اصل میں، کیونکہ کیلا جو ہے یہ اوپر جو پانی پہنچاتا ہے اپنے پتوں میں اور پھل میں، اس میں کلر کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود کلر والی زمین میں ہو جاتا ہے.
کچھ کچھ گہری باتیں ہیں اس کی جس پر غور ہونا چاہیے اثر نو. لکھ لیں، اس پہ ہم زیادہ لیتے ہیں پھر بعد میں. ترجمے کے لحاظ سے تو اتنا ہی کافی ہے. اور تہ بتہ کیلوں کے درمیان وَظِلٍّ مَمْدُودٍ اور دور تک پھیلے ہوئے سایوں میں. یہ تو باقی بات تو آسان ہو جاتی ہیں، فوراً سمجھ آ جاتی ہے. وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ اور برسائے جانے والی پانی میں. تو اس لیے وہ کیلے کے پانی جو جمع رکھتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب پانی برسائے ہی جا رہا ہے تو وہ معنی بہرحال نہیں اس میں ہو سکتے، اس لیے کہ اس نے پانی اکٹھا کیا ہوا ہے. سمجھیں؟ ایک صاحب نے اپنے نوکر کو تاکید کی تھی کہ باغ جو میں نے لگایا اس کو پانی بہرحال دینا ہے ہر صورت میں. تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، پانی نہیں دے رہا تھا. اس نے پکڑ لیا اس کو کہ تو کہا ہے پانی دو. اس نے کہا آسمان سے پانی برس رہا ہے. اس نے کہا چھتری لے کے چلے جاؤ. پانی برس رہا ہے تو تکلیف کیا ہے؟ تو یہ وہی قصہ ہے، جہاں پانی برس رہا ہوگا ہر وقت وہاں زمین پہ پانی دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں واقعتاً. اس لیے کیلے کے پانی اکٹھا کرنے والا مضمون تو اڑ گیا نا اس کے ساتھ ہی. وَمَاءٍ مَسْکُوبٍ اور برسائے جانے والے پانی میں. وَفَاکِہَةً کَثِیرَةً اور پھل بے شمار ویسے ہی ہیں، اور بکثرت پھلوں میں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جو نہ تو منقطع کیے جائیں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا. یہ لفظ جو ترجمہ ہے یہ زیر غور پھر آنا چاہیے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ جنتیں لگتی ہیں مجھے غیر مقطوعہ، پھل نہیں. کیوں جی؟ تو اس کو جنتوں کا مفہوم داخل کرنے کے لیے ترجمہ جو اس طرف اشارہ کرنے والا وہ کیا بنے گا؟ کیے جائیں گے تو بہرحال غلط ہے. مشورہ دے دیں اب اس میں. وقت ختم ہو گیا ہاں؟ پھر تو باقی کار کر لیں گے انشاءاللہ. اس پر غور ہی کر لیں. جی فاعل کا ترجمہ ہو گیا میرے خیال میں. مفعول کا صیغہ ہے پھیلائے گئے، پھیلائے ہوئے. کیا یہاں فاعل کا ہو گیا ترجمہ؟ پھیلے ہوئے غالباً ترجمہ ہو گیا. پھیلائے ہوئے لکھا ہوا ہے. اچھا پڑھنے میں کیا ایسا لگا. پھیلائے ہوئے، دور تک پھیلائے ہوئے سایوں میں. اس کو تشریح میں نے کہا تھا جو پھیلے دور تک سائے پھیلے ہوئے ہوں، یہ تصور ٹھیک ہے، مگر پڑھا جو ترجمہ ہے وہ پھیلائے ہوئے ہی ہے. چلیں جی باقی کل انشاءاللہ. جی بڑا مشکل کام ہے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کرنا، زبان کے اختلاف کی وجہ سے، اور پھر وہ اصل فصاحت و بلاغت کو قائم رکھے. وہ مضامین پر غور کرنے والے کے لیے بھی مواقع مہیا رہیں. یہ ہے 3 چیزیں جو میں نے پیش نظر رکھی ہوئی ہیں. اللہ فضل کرے.